اب سعودی عرب کے مفتی محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اگر والد اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اپنی بیوی کو میرے حکم پر طلاق دے دو، تو کیا بیٹے کو والد کا حکم مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی؟ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ اگر والد اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اپنی بیوی کو میرے حکم پر طلاق دے دو، تو اس مطالبے کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ والد اپنے اس مطالبے کا شرعی سبب بتائے، وہ کاز، وہ ریزن، وہ وجہ بتائے۔ مثلا وہ بیٹے سے یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ تمہاری بیوی کی اخلاقی حیثیت مشکوک ہے، وہ اجنبی مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے، وہ مخلوط مجالس میں شرکت کرتی ہے، ایسی جو عذر ہیں، تو بیٹے کو اپنے والد کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ایسی عورت کو طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ اس کے والد کا یہ مطالبہ خواہش نفس اور خود غرضی وغیرہ پر مبنی نہیں، بلکہ وہ بیٹے کی بہتری چاہتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا بیٹے کو بھی اس خیر خواہی کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹے کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہو اور والد اس محبت پر غیرت کھاتا ہو، بلکہ ماؤں کے لیے تو ایسی صورت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہو، جیلسی جس کو آپ کہہ لیں، اور یہی وجہ ہے کہ ساس اور بہو میں عموماً چپقلش پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے اپنی پناہ میں رکھے، لہٰذا اگر ایسی کوئی صورت ہو تو بیٹے کے لیے اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور بیوی کو طلاق دینا لازم نہیں ہے، تاہم اسے یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ والدین سے حسن سلوک رکھے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی موجودگی پر انہیں بھی راضی و مطمئن کر لے، بالخصوص اس صورت میں جب کہ اس کی بیوی بھی دیندار اور نیک اخلاق ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے بالکل اسی نوعیت کا سوال کیا کہ میرے والد مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو امام موصوف نے جواب دیا کہ طلاق نہ دو۔ اس آدمی نے کہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور وہ نہ مانے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو طلاق دینا پڑی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کے اس اعتراض پر یہ فرمایا کہ کیا تمہارا باپ اسی حیثیت کا حامل ہے جس حیثیت کے حامل جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے؟ واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلقہ اس روایت کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی شرعی مصلحت کے پیش نظر ایسا مطالبہ کیا تھا۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں حدیث کے ظاہری مفہوم کے پیش نظر یہ جواب دیا ہے کہ والدین کے مطالبے پر بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، قطع نظر اس سے کہ والدین کا حکم کسی شرعی عذر پر مبنی ہے یا ذاتی خواہشات پر، اور یہی فتویٰ بہت سارے علماء کرام کا بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی زندگی میں جماعت اسلامی سے اس موضوع پر سوال کیا گیا، تو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور قلمی معاون تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا جو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں ان کے رسالہ ترجمان القرآن میں شائع ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو افعال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ممنوع یا مذموم ہیں، ان میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ بقیہ امور میں والدین کی اطاعت جائز و مستحسن ہے، بلکہ اکثر حالات میں لازم ہے۔ جہاں تک باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینے کا سوال ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بیٹا صرف اسی صورت میں طلاق دے جب کہ والد کا حکم کسی مصلحت شرعی پر مبنی ہو، ورنہ ناحق طلاق اللہ کی نگاہ میں بہرحال ناپسندیدہ اور مبغوض ہے۔ اور یہ مسئلہ آغاز میں اس طرح پیدا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور انہوں نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے طلاق دے دی، جیسا کہ میں پیچھے بیان کرتا ہوا آیا ہوں۔ اور اسی کو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیا، اور پھر انہوں نے آگے نٹ شل یہ نکالا کہ اگر شرعی عذر نہیں ہے اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مولانا گوہر رحمان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا کہ والدین تمہیں بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو پھر بھی ان کی اطاعت کرو۔ انہوں نے سنن ترمذی اور ابو داؤد کی روایت بیان کی ہے، اور مسند احمد میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا قصہ بیان کیا جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ تو اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ
ایک روایت آئی ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ اس شخص کو طلاق دینا بھی گوارا نہیں تھا اور ماں کی ناراضگی بھی پسند نہیں تھی، چنانچہ وہ شخص مشہور صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی یہ مشکل لے کر آیا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس صورتحال میں نہ تمہیں طلاق دینے کا مشورہ دیتا ہوں اور نہ ماں سے قطع تعلقی کا مشورہ دے سکتا ہوں، البتہ میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سناتا ہوں کہ فرمایا، باب جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ہے، پس تو اگر چاہے تو اس کو محفوظ کر لے یا اگر چاہے تو اسے ضائع کر دے۔ حدیث سننے کے بعد اس شخص نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی طلاق دے دی۔ ان احادیث کا اور اس مضمون کی دوسری احادیث کا تعلق اس صورتحال سے جب بیوی اپنے شوہر کے والدین کی دل آزاری کرتی ہو یا بدکار اور بد زبان ہو اور اپنی اس بدسلوکی اور بد اخلاقی سے واعظ و نصیحت اور اصلاح کے دوسرے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود باز نہ آتی ہو، تو ایسی صورتحال میں والدین کا حکم معروف یعنی بھلائی کا حکم ہے جس کا ماننا ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنا والدین کی نافرمانی ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ اور انہی احادیث کی روشنی میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں طلاق دینا مستحب ہے جبکہ بیوی اپنے شوہر کی یا کسی اور کی دل آزاری کرتی ہو اپنی باتوں کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے، لیکن اگر والدین کا یہ حکم اور اصرار محض ضد اور طبعی منافرت کی وجہ سے ہو، کسی شرعی اور معقول وجہ پر مبنی نہ ہو، تو ایسی صورت میں والدین کے کہنے پر طلاق دینا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مباح کاموں میں سے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین ناپسندیدہ ترین کام بیوی کو طلاق دینا ہے، اور ناپسندیدہ کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے فرمایا تھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اطاعت بھلائی کے کاموں میں ہی کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بغیر کسی شرعی اور معقول وجہ کے صرف ضد، حسد اور طبعی منافرت کی بنا پر طلاق کا حکم دینا بھلائی کا حکم نہیں ہے، بلکہ مبغوض الی اللہ یعنی ناپسندیدہ فعل کا حکم ہے جس کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ اور والدین اور عمرہ اور دوسرے بزرگوں کی اطاعت معروفی کاموں میں کی جا سکتی ہے، غیر معروف کاموں میں نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک میٹر تھا جس کو اکثر لوگ سوال کر کے بھی پوچھتے ہیں اور کنفیوژن کا بھی شکار رہتے ہیں، تو آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیا ہے۔